جہاں بھی رہو حق بولنا، وَأَن تَقُولَ حَقًّا حَيْثُمَا كُنتَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اپنی بے شمار انگت نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا اور نوازتے رہتا ہے. درود سلام ہو سب سے مقدس جماعت تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، ہم سب کے پیارے نبی، نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیوی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس اجتماع میں شریک قابل قدر علماء کرام اور اس علاقے کے اہل حدیث سلفی حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر بات کروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، اور سفر کے درمیان آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ صحابی کرام دو چار ادھر ہیں، دو چار ادھر ہیں، دو چار ادھر ہیں، ایسے سب بکھرے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگ بکھرے ہوئے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے متفرق نہ رہو، ایک جگہ اکٹھے رہو. تو ہم سلفیوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. الحمدللہ یہ بات کوئی تکبر سے، گھمنڈ سے، فخر سے نہیں کہتے، یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو ہم اپنا آرام بھول جاتے ہیں، اپنی سہولت چھوڑ دیتے ہیں، اپنی آسانی نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو عذر اور پریشانی کے وقت اس کو اجازت ہوگی، لیکن عام حالت میں آدمی کو مجلس سے جم کر کے بیٹھنا چاہیے، اس کا حصہ ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی قریب آ جائے، ادھر کافی جگہ خالی ہے، اور اس طریقے سے بیٹھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جب اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا
تو صحابہ میں سے بات بتاتے کہ ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم اس طریقے سے آ کر کے بالکل قریب قریب بیٹھ گئے کہ ایک چادر اگر اڑا دی جاتی تو ہم اس میں آ جاتے، ہم سب اس کے اندر شامل ہو جاتے. یہ مجلس کے آداب میں سے اہم ادب ہے کہ ہم جب بھی بیٹھے تو ہمارے درمیان بلا ضرورت غیر نہیں ہونا چاہیے. دینی بھائی جیسا کہ ناظم جناز تھے اور تھوڑے تمہید چند کلمات انہوں نے ذکر کیا ہے اور انتہائی مفید باتیں انہوں نے بتائی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا بلکہ اس مجلس کے صدر صاحب مولانا عبداللہ فیضی صاحب نے بھی کہا کہ 1 گھنٹے تک آپ خطاب کیجئے، لیکن میں نے کہا کہ میرے لیے 45 منٹ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا. لیکن جب تمہیدی کلمات میں نے سنے حافظ عامر صاحب کے یا مولانا عامر صنابری صاحب کے تو مجھے لگا یہ موضوع ایسا ہے کہ واقعی اس پر 1 گھنٹہ خطاب ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں 1 گھنٹے تک بول پاؤں گا. پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی اور ہم سب اس کے محتاج ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے منٹ تک کا خطاب ہوتا ہے. دیکھیے بھائیو، اس موضوع کا جو عنوان ہے یا جو نام ہے وہ جیسا کہ بتایا گیا منہج سلف کی خصوصیات. اس میں بنیادی طور پہ جو الفاظ ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ موضوع ہمیں سمجھ میں آئے، اس پر جو باتیں کی جائیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے. پہلا لفظ اس میں ہے منہج. منہج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظ منہج جب ہم سنتے ہیں تو اس کا کچھ معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہوگا نا. کیا معنی سمجھتے ہیں؟ بتائے منہج کے معنی کیا ہوگا؟ طریقہ. منہج کے معنی طریقہ. کہیں بھی سنے لفظ کی منہج، منہج کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. اور سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے لوگوں کو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور تابعین یعنی جنہوں نے ان سے دین سیکھا، صحابہ سے دین سیکھا، اور جنہوں نے تابعین سے سیکھا یعنی تبع تابعین، انہیں کو قرون مفضلہ بھی کہتے ہیں. یعنی ابتدا کی 3 پیڑھیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کے بعد پھر تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور آپ کے صحابہ تھے. یہ پیارے نبی کا زمانہ ہوا جو ہر اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ تھا. پھر پیارے نبی کے بعد دوسرا زمانہ کس کا آیا؟ یعنی پیارے نبی اور آپ کے صحابہ کے بعد کس کا زمانہ آیا؟ تابعین کا زمانہ آیا. پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کے زمانہ ہے. ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو منہج سلف یعنی ان 3 پیڑھیوں کا طریقہ، ان 3 پیڑھیوں کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے چاہے وہ آج کے زمانے کو، یہ سب اس میں شامل. ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پوری خیرخواہی، پوری بھلائی اور پورے ہوش مندی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو منہج سلف یعنی صحابہ کا طریقہ، منہج سلف یعنی تابعین کا طریقہ، منہج سلف یعنی تبع تابعین کا طریقہ، یہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ ہے. ایک سوال یہاں کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو. کیا صحابہ کا طریقہ نبی کے طریقے سے کچھ مختلف تھا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد اس امت میں اختلافات ہوں گے، اس امت میں اختلاف ہوں گے، اور تھوڑے بہت اختلاف نہیں ہوں گے، اختلاف کثیرہ، بہت سارے اختلافات ہوں گے. پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اس امت کے اندر سترون اختلاف کثیرہ، تم عنقریب بہت سارے اختلافات دیکھو گے. تو کیا کرو گے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم پر واجب ہے، فرض ہے تم پر
کہ تم میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا. سنت کے بعد بھی طریقہ، یعنی میرے طریقے کو اپنائے رکھنا اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے رکھنا. مزید اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا اصلوا علیہا بالنواجذ، اصلوا علیہا بالنواجذ. نواجذ کہتے ہیں یہ عقید کو ایک مضبوط دانت ہوتے ہیں جس سے کوئی چیز پکڑ لی جائے تو آسانی سے چھوٹے نہیں، اس کو نواجذ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے دور میں جب طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے تو ایسے حالت میں میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑے رکھنا. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہے، عربی زبان جانتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ اس میسج کو پیارے نبی نے کئی انداز میں پیش کیا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی حدیث، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یا پیارے نبی کے طریقے، اس کو لازم پکڑے رکھنا. اصلوا علیہا بالنواجذ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی حدیثیں، اسے لازم پکڑے رکھنا. اور فرمایا اصلوا علیہا، ان دونوں کو لازم پکڑے رکھنا. علیہا کے اندر جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ ایک کی طرف لوٹ رہی ہے، کسی طرف لوٹ رہی ہے. ہر ضمیر جو ہے عربی گرامر تو جانتے ہیں یہاں علیہما نہیں کہا، کیونکہ جو طریقہ نبی کا ہے وہی طریقہ صحابہ کا بھی ہے. جو طریقہ نبی کا ہے وہی طریقہ صحابہ کا بھی ہے. اس لیے یہاں صحابہ کا طریقہ اور میرا طریقہ مطلب یہ نہیں کہ تو الگ طریقے ہیں. جو طریقہ پیارے نبی کا تھا وہی طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی تھا. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ اصلوا علیہا، اسے لازم پکڑے رکھنا، یعنی صحابہ کا طریقہ لازم پکڑے رکھنا. صحابہ کا طریقہ لازم پکڑنا مطلب یہ نبی کا طریقہ پکڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہنا، باقی رہنا ہے. یہ ایک بنیادی کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت، اس میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر ان کے بعد کے لوگ، پھر ان کے بعد کے لوگ. تو جب منہج سلف کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، یا تابعین یا اور نبی تابعین کا طریقہ، یا جو بھی سلف ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. منہج سلف کی خصوصیات، یعنی ان کے طریقے کی خاص باتیں کیا، ان کے طریقے کی خاص باتیں کیا، وہ آج ہمیں دیکھنا ہے. ہم سب بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں باقی رکھے کہ ہم انہیں کے طریقے پر ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر ہیں، ہم تابعین کے نقش قدم پر ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو عقیدہ بتایا، جو اخلاق اور آداب سکھائے، معاملات کے جو اصول ضابطہ بتایا، ہم اسی پر، ہم اسی کی دعوت دار. ساری چیزوں میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، ہمارا طور طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا، ہمارے یہاں آداب وہی ہے جو پیارے نبی نے سکھایا، معاملات کرنے کے ہمارے یہاں اصول ضابطے وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتایا. یہ آپ سب کا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. تو دینی بھائیوں، منہج سلف کی چند خصوصیات آج کے اس درس میں ذکر کی جائے گی. ان میں سے پہلی خصوصیت سمجھے، پہلی خاص بات کیا ہے کہ ہمارے نزدیک، جو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سلف کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں مختلف زمانے میں مختلف نام سے یاد کیا گیا ہے اور الگ الگ علاقے میں الگ الگ نام بھی کا پایا جاتا ہے. کہیں کو سلفی کہتے ہیں، کہیں انہیں اہل حدیث کہتے ہیں، کہیں انہیں طائفہ منصورہ کہتے ہیں، کہیں کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. یہ سارے ان کے نام ہیں. کہیں اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. سب ایک ہی جماعت کے الگ الگ نام ہیں، ایک ہی گروپ کے الگ الگ نام ہیں. ہم سب ان ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نقش قدم پر چلنے والی جماعت، اس کی پہلی سب سے پہلی خوبی یہ ہے، یہ سب سے پہلا اس کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے یہاں تعظیم النصوص، نصوص کی تعظیم پائی جاتی ہے. یعنی قرآن اور حدیث کی عظمت ان کے یہاں مسلم ہے. یہ کبھی بھی دین کے نام پر اساس اور بنیاد قرآن و سنت کو ہی سمجھتے، دوسری کوئی چیز. قرآن ہے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی بنیاد ہے اسلام کی، اور یہ دونوں بنیادیں حجیت کے اعتبار سے بالکل برابر ہے۔ بات تھوڑی اصولی ہے، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ پہلی چیز تقدیم النصوص، یہ تعظیم النصوص۔ ہمارے یہاں جب ہم اسلام کہتے ہیں اسلام، تو اسلام کی بیس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی پوری عمارت ہم کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، اسی میں پورا دین ٹکا ہوا ہے، پورا دین اسے پہ ٹکا، اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے ذہن پر جو کچھ ہے دین کے نام پر، جتنی چیزیں پائی جاتی ہے، ہم نے جس کو دین سمجھا ہے وہ اسی لیے سمجھا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود، اسی لیے ہم اس کو دین مانتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث میں وہ چیز نہیں ہے تو دوسرا کوئی آ کے ہمیں کتنی ہی مفید باتیں بتائے، کتنا ہی اس کا لالچ دلائے، کتنا ہی خوف دلائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی سلفی منہج میں رہنے والے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن و حدیث میں ہے تو دین ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو دین نہیں۔ صاف ستھری بات۔ ہمیں اگر کوئی بول دے کہ صبح اٹھ کر کے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے ہم 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بولتے دکھاؤ حدیث میں کہا۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ اپنی مسجد میں آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے سورہ یاسین 30 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے یہاں سے بیٹے پیدا ہوں گے، ہم نہیں مانتے۔ پھر دکھاؤ حدیث میں کہا۔ یعنی ہم سلفیوں کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ کہ دین، اگر کوئی دین سمجھ کے کوئی چیز بتا رہے کہ یہ دین ہے تو ہم اس میں جھٹ سے یہ سوال کرتے کہاں ہے؟ قرآن مجید میں کہاں ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا ہے؟ ہم تعظیم نصوص کی عظمت ہمارے دلوں میں، اس لیے نصوص کے بغیر ہم نہیں چل پاتے۔ ہم قرآن حدیث کے نصوص کے بغیر ایک قدم نہیں چل پاتے، چل ہی نہیں پاتے۔ کوئی بزرگ آپ کے کا حوالہ دینے لگے، کوئی بہت بڑے عالم کا حوالہ دینے لگے، کوئی ولی اللہ کا حوالہ دینے لگے، کوئی کسی عظیم سے عظیم شخصیت کا حوالہ دینے لگے اور بتانے لگے یہ کر لو یا یہ نہ کرو، یہ کرو یا یہ نہ کرو، ہم دونوں حالتوں میں کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں بتائیے کہ قرآن میں کہا ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، ہم اچھی نیت سے، نیکی کے جذبے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اچھا بات بتائیے، اللہ تعالیٰ کو تسبیح پسند ہے؟ کہا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی پاکی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبیر پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ اوپر کہے، سبحان اللہ کہے، سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، ساری چیزیں پسند ہے۔ تو آج مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں، آج مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں، کیوں نہیں پڑھنے دو گے؟ کیا کریں گے اس کے اندر؟ ہم کہیں گے اس میں ناچ گانا تھوڑی نہ کریں گے۔ ہم 4 رکعت اگر مغرب کی نماز پڑھیں گے تو اس میں اللہ کی بات ہی تو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 سجدہ اور تو کریں گے، رکوع ہی تو کریں گے۔ لیکن نہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نصوص میں وہ چیز کہاں موجود ہے، قرآن میں کہاں موجود ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہاں موجود ہے؟ آپ پہلے وہ بتائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آنے کے لیے تیار۔ سلفیوں کا یہ پہلا طریقہ یہ، یعنی منہج سلف کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ ان کے یہاں اسلام یا دین کے نام پر وہی باتیں قبول ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن حدیث میں ملتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے اور اس کا تعلق دین سے بتایا جائے تو پھر ان کے یہاں چیز قبول نہیں ہو پاتی، چاہے اس کی چاہے جتنی فضیلت بتائی جائے، چاہے اس کے چاہے جتنے فائدے بتائے جائے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور جن کے معنی رکھتے ہیں وہ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہے، وہ طرح طرح کے، کیونکہ جب اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، دین کے نام پر کوئی بھی چل رہا ہے، کوئی بھی بات بتا لے فوراً قبول کر لیا، اس پر عمل کرنے لگے، تو اس سے ان کے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بدعتیں دین کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتے رہتی ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گی، کیونکہ ان کے یہاں تعظیم النصوص، نصوص کی عظمت دلوں میں ویسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ نصوص کی عظمت یہی ہے کہ آپ ان کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم نہ کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ قبول کرو۔ تو دین بھائی یہ پہلی چیز ہے۔ منہج سلف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے یہاں قرآن اور حدیث ان دونوں کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنیں، بہت بنیادی بات ہے، ہم سب سلفی اہل حدیث ہے تو یہ بات جانیں گے اور اہل حدیث کا معنی بھی سمجھیں۔ کچھ لوگوں نے کنفیوز کر رکھا ہے، لوگ اہل حدیث کا معنی پوچھ لیا جائے، اپنے سارے حدیث بیٹھے ہوئے ہیں تو جھٹ سے نہیں بتا پائیں گے کہ اہل حدیث کا معنی کیا ہے۔
سمجھے؟ اہل کے معنی والا، اہل کا لفظ اہل کے معنی کا ہوتا ہے والا، اور حدیث کے معنی کا ہوتے ہیں، حدیث کے کیا معنی؟ بولو، بولنا جائز ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. حدیث کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی تین قسم کیا ہے؟ قولی یعنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور عملی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور اللہ کے نبی نے روکا نہ، وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. اور پھر بہت ساری قسمیں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں یہ دی. تو اہل حدیث یعنی حدیث والا. تو قرآن کہاں گیا؟ قرآن کہاں گیا؟ ہم لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں نا. تو جو اہل حدیث کہا جائے تو اگر آپ یہ ترجمہ کر دو کہ اہل حدیث یعنی حدیث والا، قرآن کہاں گیا؟ اہل حدیث کے مطلب قرآن و حدیث والا. اہل حدیث کا مطلب قرآن و حدیث والا. قرآن کا ایک نام حدیث بھی ہے، قرآن کا ایک نام حدیث بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس کے بعد، یعنی قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حدیث کہا ہے. قرآن مجید کو کیا کہا ہے؟ اس کا ایک نام کیا ہے؟ حدیث. نزل احسن الحدیث، اللہ نے فرمایا قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل کیا ہے. ایک جگہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت چاہتے تھے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام قبول کر لے. تو آپ لوگوں کے تلاش میں رہتے تھے، دو چار چھ لوگ کہیں مل جائے تو آپ سمجھانے لگتے تھے، انہیں اسلام بتانے لگتے تھے، اسلام کے تعلق سے انہیں تعلیم دینے لگتے تھے. تو اتنا پریشان ہوتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ نبی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے پڑ کر کے آپ اپنے آپ کو مارے رسول کے ہلاک کر لو گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ. اگر اس حدیث پر ایمان نہیں لے کر آئے، قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرو گے. تو قرآن مجید کا ایک نام حدیث بھی ہے. جب اہل الحدیث کہا جائے تو اس کا مطلب قرآن اور حدیث والا، جس کا ایمان قرآن پر بھی ہے، جس کا ایمان حدیث پر بھی ہے. یہ معنی پہلے معنی نہیں اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کا معنی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اس کا مطلب ہے. اس لیے بات سمجھنا ضروری ہے کہ حجیت کے اعتبار سے سنیں غور سے سمجھے، حجیت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اور اگر کوئی فرق کرتا ہے، بال برابر بھی فرق کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. حجیت کے اعتبار سے کیا مطلب اس کا؟ ہم قرآن مجید میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بالکل ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جیسے ہم اس کو دین سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہے، ویسے ہی ہم اس کو بھی دین سمجھتے ہیں جو حدیث میں ہے. اور عمل کرنے کے اعتبار سے جیسے اس پر عمل نہ کرنا گناہ سمجھتے ہیں، ایسے اس پر عمل نہ کرنا اس سے بھی گناہ سمجھتے. اور درجے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. یعنی اگر اللہ کے کلام کی کسی بات پر ہم عمل نہیں کر پاتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ایسے حدیث رسول پر اگر عمل نہ کر پائے تو بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اور دونوں وحی ہے. وحی تو مطلب اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. قرآن بھی نازل ہوتا تھا، حدیثیں بھی نازل ہوتی تھی. بعض وجوہات میں فرق ہے، جیسے قرآن مجید کے حروف، اس کے الفاظ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے، یعنی اس میں جو الفاظ ہے کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حدیث کے اندر الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے. الفاظ کس کے ہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کس کے ہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیغام، وہ میسج، وہ بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے قرآن کے اندر وہ بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایسے حدیث میں بھی جو بات ہو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی
خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے کوئی بات نہیں بولتے. وہی بولتے ہیں جو باتیں وحی کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو چیز نازل کی جاتی ہے وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. تو منہج سلف کی خصوصیات میں پہلی چیز میں نے بتائی کہ ان کے یہاں تعظیم النصوص ہے. نصوص کی عظمت طے ہے اور نصوص کی عظمت ہی کی بنیاد پر وہ اسلام کی بنیاد رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ قرآن و حدیث حجیت کے اعتبار سے ایک مانتے، اس پہ کوئی تفریق نہیں کرتے، بال برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، حجت دونوں ہے. ایک بات اور سمجھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں تو حدیث کے بعض قسموں میں جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے زیادہ عمل کے لائق ہے کہ اس حدیث کو کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو اس لیے ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں خبر آحاد کو کہ اس کو صرف ایک حدیث سے ایک صحابی نے ذکر کیا ہے. اہل حدیثوں کے ہاں، سلفیوں کے ہاں یہ بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی. اگر ایک صحابی رسول لے، ایک صحابی نے بھی صحیح سند سے کوئی بات بتائی ہے، یعنی کوئی صحیح سند ایک صحابی تک پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے، تو ہمارے لیے کافی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی صحابی بتا ہے اور صحابی نہیں بتایا. جیسے صحیح بخاری مشہور حدیث ہے، کون سی حدیث؟ پہلی حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں سب سے مشہور پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے صحابہ کرام میں سے کوئی اور راوی ہے؟ کوئی. تنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پڑھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جاتا، اپنی تربیت کی جاتی. کافی ہمارے ایک صحابی بھی اگر کوئی بات بتا رہا ہے اور باقی کوئی صحابی نہیں بتا رہے تو ہمارے سلفیوں کے یہاں، حدیثوں کے یہاں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بات کو بتانے کے لیے 4 لوگ ہوں گے تو ہمارے نزدیک زیادہ معتبر ہو جائے گی، اگر ایک بتا رہا تو ہمارے نزدیک معتبر نہیں. ایسا نہیں. کوئی روایت صحیح سند سے اگر صحابی تک پہنچ جا رہی ایک ہی صحابی کے نزدیک تو ہمارے یہاں وہ قابل حجت ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کو شریعت مانتے ہیں، اور اس کا انکار، ہم اس کے انکار کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. بلکہ اگر آدمی جاتے ہیں اس کو انکار کرے، اس حدیث کا انکار کرتے تو اس کو کفر ثابت کرتے. اتنی خطرناک بات نہیں. ایک بات اور اس حوالے سے ہم سلفیوں کا یہ بھی عقیدہ کہ اگر کسی بات کا ذکر قرآن میں ہے یا کسی بات کا ذکر حدیث میں ہے تو ان دونوں کے درجے میں ہم کوئی فرق نہیں مانتے، دونوں کا درجہ سیم مانتے. جیسے ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا، نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا وضو کی زیادہ اہمیت؟ اصل کیا نماز زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ وضو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے؟ نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے یا وضو میں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ دیکھیے نماز نا رکن ہے، نماز میں اسلام کا ایک رکن ہے، اور وضو اس سے پہلے کی چیز ہے، اس کی بھی تعلق موجود ہے. لیکن ذکر دیکھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا کہ تم نماز سے پہلے وضو کرو. کیسے وضو کرو گے؟ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو، سر پہ مسح کرو، پیر کو دھو. وضو کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں بتایا نا کہ ایسے ایسے آپ وضو کریں گے. وضو کی تفصیل کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اور نماز کے بارے میں نہیں پتا. یہ تو کہا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کب پڑھنی، کیسے پڑھنی، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ کرنا ہے، کب کیا پڑھنا ہے، کہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں. تو کون زیادہ ہے؟ اگر یہ پوائنٹ بنا لیا جائے، ایسا مان لیا جائے کہ حدیث میں اگر ذکر آیا ہے تو کم درجے کی بات ہے اور قرآن میں ذکر آیا تو زیادہ درجے کی بات ہے، تب تو نماز سے زیادہ اہم کیا ہو جائے گی؟ وضو ہو جائے گی. تو یہ اہل حدیثوں کیا نہیں مانا جائے. اہل حدیثوں کیا یہ ہے کہ چاہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، چاہے اس کا ذکر حدیث میں ہے، درجے کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے بالکل ایک ہے، کوئی فرق نہیں. چاہے اللہ نے اپنے کلام میں بتایا، چاہے پیارے نبی نے اپنے فرمان میں بتایا، ایک ہی بات. یہ ہم سلفیوں کے خاص ہے. دوسرے لوگ اس میں فرق کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کیا اس میں فرق کیا جاتا ہے؟ جو گمراہ فرقے ہیں یا کتابوں سننے سے دور فرقے ہیں، ان کے اس میں فرق کیا جاتا ہے. ایک بات اور، ہم قرآن اور حدیث دونوں کو محفوظ مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم سلفیوں والے حدیثوں کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو سیف اور محفوظ مانتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے
کہ قرآن تو محفوظ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے، لفظیوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث سے پتہ نہیں کون سی ملی کون سی نہیں ملی. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ اس کا نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر سے مراد اسلام، شریعت. ہم نے دین اسلام کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہے. اور جتنا محفوظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا، اتنا ہی محفوظ آج بھی ہے. جیسے صحابہ کے زمانے میں حدیثیں محفوظ تھی، ویسے ہی آج بھی محفوظ ہے. ہمارے کوئی شک و شبہ نہیں. ہمیں نیتیسوں کے ہاں، سلفیوں کے ہاں مان برابر شک نہیں. ہم بالکل سیف مانتے ہیں. جیسے قرآن محفوظ ہے، ایسے حدیثوں بھی محفوظ ہے. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا محفوظ رہے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایک بن کر کے رہو، متحد بن کر کے رہو. لیکن اگر کبھی تنازع ہو جائے، آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے، تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب اس کو لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی جانب اس کو لوٹاؤ. آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، آپ کا جو برتاؤ تھا، آپ کا اپنے صحابہ پہ جو احسان تھا، وہ ساری باتیں یاد کر کے ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ ساروں قطار ہونے لگے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں تو اتنا صدمہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ خبردار کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا. خبردار اگر کسی نے کہا تو. کہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انتقال کے وقت وہ موجود نہیں تھے، وفات جب بھی تو وہ موجود نہیں تھے. کہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرے عائشہ میں داخل ہوئے جہاں پیارے نبی کا انتقال ہوا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا. باہر نکل کر کے آئے تو یہ مسئلہ دیکھا کہ کچھ لوگ پیارے نبی کی وفات کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا انتقال نہیں ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں آئے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. آپ سے پہلے کئی رسول کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان دو فکر آ گئی. ایک پوری جماعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، جہاں سے یہ میسج آ رہا ہے کہ پیارے نبی کے انتقال کی بات مت کرو، وفات کی بات مت کرو، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے. قرآن کی ایک آیت بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، فوراً اختلاف ختم ہو گیا. فوراً ختم ہو گیا، سب مان گئے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہنے لگے کہ صدمہ اور غم اپنی جگہ ہے. مجھے ایسا لگا کہ آیت جیسے نازل ہوئی، یعنی میں نے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں. آدمی ہو جاتا غمگین، دکھ اور غم کی وجہ سے آدمی کی کبھی کیفیت ہو جاتی. لیکن سمجھانا، یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھیے اختلاف ہوا، قرآن کی آیت پڑھی، اختلاف نہیں فوراً اختلاف ختم ہو گیا. یہ سلفیوں کو منہج ہے، یہ اہل حدیثوں کو منہج ہے. منہج سلف کی ایک خاص بات یہ کہ ان کے یہاں اختلاف قرآن حدیث سے ختم ہو جاتا ہے. ان کے یہاں اختلاف قرآن و حدیث کی نصوص سے ختم ہو جاتا ہے. خیر ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پیش کر دیا جائے، آیتیں پیش کر دی جائے، وہ اپنے امام کی تقلید پہ ڈٹے رہتے، وہ اپنے بزرگوں کا حوالہ رٹے رہتے. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے. کچھ نہ کچھ تعبیر کرتے رہتے ہیں. سات صدی صحیح حدیثیں بتائی جائے، حوالوں کے ساتھ سمجھائی جائے، فہم صحابہ بتایا جائے، پھر بھی وہ اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ جہالت ہے. یہ کیا؟ یہ جہالت. صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. میں نے بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ انتقال نہیں ہوا، خبردار جو کسی نے کہا کہ انتقال میں کب پڑھوں. عمر رضی اللہ عنہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، محمد اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے رسول گزر چکے، مر چکے، وفات ہو چکی ہے. فوراً اختلاف ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کی تدفین کہاں ہو.
کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے چلو ہی دفن. ایک بات آتی تھی, کوئی بات لوگوں میں آتی تھی, اس کا علاج کیا ہوتا تھا؟ قرآن حدیث میں دیکھو. کوئی بھی بات آتی ہے, یہ دیکھو قرآن حدیث میں کیا موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی تربیت کی گئی تھی. یہ ہمارے نظریات کبھی الگ ہو جائے, ہمارے رائے کبھی ٹکرانے لگے, ہماری چاہت کبھی الگ الگ ہو جائے, قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ ختم ہو جائے. خبر آئی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذمہ دار مہاجرین میں سے بنا لیا جائے اور ایک ذمہ دار انصار میں سے بنا لیا جائے, یعنی مسلمانوں کے دو ذمہ دار بن جائے. پہلے نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں کے ذمہ دار کون بنے گا؟ دو لوگ بن جائے, ایک مہاجرین میں سے بن جائے, ایک انصار میں سے بن جائے. یہ خبر آئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تقریر تیار کی اور بہت جامع تقریر تیار کی. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کیا کہ کس طریقے سے اس فتنے کو ختم کروں گا. اور جب وہاں پہنچا کہ میں ابھی تقریر کروں گا, اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور اسی مدت تقریر کی کہ آپ کی تقریر میں وہ ساری باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر تیاری کے باتیں کہہ دی جو میں تیاری کرتے کہنا چاہتا تھا. اور اسی بات میں یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش, کہ قریش کے لوگ اگر موجود ہیں تو ذمہ دار ان میں سے کسی کو بناؤ. کیوں؟ اونچا خاندان تھا, ان کی جو صفات تھی, ان کی جو خوبیاں تھی, ان کے رہن سہن کا جو طور طریقہ تھا, ان کی جو خدمات تھی, ان کے کئی لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی, ان پر سب متفق ہو جائے. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا. وہاں بھی معاملہ ختم ہو گیا. تو سلفیوں کا, اہل حدیثوں کا یہ منہج ہے, ان کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ہر تنازع کو, اپنے ہر اختلاف کو کتاب و سنت کی روشنی میں ختم کر دیتے ہیں. تو دینی بھائیوں, خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے, ایسے ایک چیز یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑتے ہیں. التمسک بالجماعت والطاعت, جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے اس کو لازم پکڑنا واجب سمجھتے ہیں, الگ نہیں ہوتے. یہ مسجد ہے, چھوٹی سی مسجد ہے, یہاں سب رہتے ہیں, یہاں ایک محلے میں سارے لوگ رہتے ہیں. دنیاوی معاملے میں چاہے جو جھگڑا ہو جائے, دنیاوی معاملے میں لین دین کے معاملے میں چاہے تو جھگڑا ہو جائے, لیکن دین کے معاملے پہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا رہیں گے. دین کے معاملے پہ سارے کے سارے لوگ ایک رہیں گے, ایک رائے رہیں گے اور اپنے امام کے پیچھے چلیں گے. ایسا نہیں کسی کی ناراضگی ہو گئی تو 2 بجے کے کوئی نماز پڑھا, کوئی 4 بجے پڑھا, کوئی 3 بجے پڑھ رہا ہے. جماعت کے ساتھ رہنا یہ سلفیوں کا منہج ہے. حتیٰ کہ اگر کبھی اولو الامر, یہاں تو خیر یہاں اس ماحول میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے, لیکن اگر کہیں اسلامی حکومت یعنی اسلامی طرز حکومت نہیں پائی جاتی ہے, کتاب و سنت کے مطابق کہیں حکومت کی جاتی ہے, وہاں جو کہ رعایا ہوگی, وہاں جو لوگ ہوں گے وہ کبھی اپنے ولی الامر کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا سردار بن جائے تو اس کی بات ماننا, اس کی بات جماعت کی زندگی گزارنا, جماعت سے کٹ کر کے, جماعت سے الگ ہو کر کے, الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارنا یہ جائز درست نہیں ہے. چاہے ہم سے بڑے لوگوں میں, ہم سے ہمارے ذمہ دار لوگوں میں کچھ خامیاں بھی کیوں نہ ہو, کچھ کوتاہیاں بھی کیوں نہ ہو, کچھ ان کے یہاں خلل بھی کیوں نہ ہو, فحاشیت و بے حیائی کیوں نہ آ جائے, پھر بھی ان سے الگ تھلگ ہو کر کے دوسری جماعت بنانا جائز درست نہیں. یعنی جب جماعت کا لفظ کہا جائے تو صرف نماز تک اس چیز کو نہ سمجھے, یعنی مسلمانوں کا ذمہ دار, مسلمانوں کو جہاں سے گائیڈ دیا جائے, مسلمانوں کو جہاں سے رہنمائی ملتی جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ہم سب اس ملک ہندوستان میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں, اتنے سارے لوگ رہتے ہیں, اپنے حساب سے کھانا پینا کمانا رہنا سہنا ساری چیزیں, لیکن جب کوئی ایشو آئے, جب کوئی معاملہ آئے, جب سوچنے اور سمجھنے کا مطالبہ آئے تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہر آدمی اپنے حساب سے ڈیسیزن لے گا, ہر آدمی کا اپنا موقف ہو جائے گا؟ نہیں, بلکہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہماری تقریر بنائی ہے اس میں ہماری کوئی صحیح رہنمائی کر سکتا تو علماء, ہماری کوئی صحیح رہنمائی کر سکتا کسی بھی مسئلے میں تو ہمارے علماء ہیں. ہمیں ہمارے علماء کے پیچھے چلنا ہے. ہمارے علماء کبار علماء
ان کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس رہنمائی میں چلنا ہے. ہمیں جذباتیت میں مبتلا ہو کر کے تو اور تکلیف میں مبتلا ہو کر کے اپنا کوئی الگ اسٹیٹ نہیں بنانا ہے. ہمیں حالات سے مایوس ہو کر کے اپنی الگ سے کوئی جماعت بنا کر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اور جب تک ہمارے ذمہ داران ہمیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور کفر میں مبتلا نہیں ہوتے، کفر میں مبتلا نہیں ہوتے، تب تک ہمیں ان کی بات ماننی ہے. یا جب ان کے اندر بھی کچھ کمیاں آ جائے ان کی ہم اصلاح کریں گے، ان کو نصیحت کریں گے، تنہائی میں ان کے رتبے اور مرتبے کا خیال کریں گے، ان سے باتیں کریں گے، لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر سکتے، ان کے خلاف جا کر کے دوسرا تھانہ نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ نہیں سکتے. یہ سلفیوں کا عقیدہ ہے. سلفیوں کے منہج کی خاص بات ایک یہ ہے کہ وہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی جماعت سے الگ ہو کر کے گروپ نہیں بنا. اور جب تک اس امت کے اندر یہ چیز باقی تھی، جب تک امت اس اصول اور ضابطے پر قائم تھی، اللہ رب العالمین نے اسے سرخرو رکھا، بلند رکھا. لیکن بعد کے ادوار میں جب یہ چیز ٹوٹ گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنا جھنڈا اٹھانا شروع کیا تو فتنوں نے جنم لیا. اہل سنت والجماعت جب کہا جائے، سلفی جب کہا جائے، غالبیز جب کہا جائے، تو ان کے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، علماء آپ کی ہمیشہ وہی رہنمائی کریں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی. اور کتاب و سنت کے مطابق اگر رہنمائی نہیں ہے تو محض جذباتی نعروں سے کوئی آپ کا کتنا بھی بڑا ہمدرد اور خیرخواہ بن جائے، اس کا رزلٹ کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں آ سکتا. اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان پہ رکھے. بہت حساس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ پوری توجہ سے سنیں اور سمجھیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر ہونے والے ظلم کو گنا کر کے، ہم پر ہونے والے مظالم کو گنا کر کے، ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں کو بتا کر کے لوگ کو چکنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو حکومت کے خلاف بردلانا چاہتے ہیں. یہاں اس ملک ہندوستان میں ہمارے ساتھ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے خلاف نیتنگ کرنا چاہتے، ان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے. اس طرح کا سوچا ذہن میں آ سکتا ہے، اس طرح کوئی سازش رکھ سکتا ہے. ان کے ساتھ مل جانا اللہ کی قدر خودکشی ہے، خودکشی ہے. ہر مسئلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جماعت کیا کہتی ہے، ہمارے جماعت کے علماء کیا کہتے ہیں. اس مایوس کن حالات میں بھی ہماری جماعت کو علماء جو کہیں گے ہم اسی پر رہیں گے، اسی میں ہمارے لیے بنائے. اور جب اس سے آدمی الگ ہوتا ہے، جب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، علماء کو بزدل کہنے لگتا ہے، علماء کو ڈرپوک کہنے لگتا ہے، مصلحت پسند کہنے لگتا ہے، اور علماء سے کسی کو کاٹ لیتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی طرح کی غلط قسم کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو جائے گا. اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے ملکوں کے لیے تباہی کا سامان کرے. کبھی نہیں جانا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کسی مسئلے میں انفرادی موقف نہیں اختیار کرنا ہے. جو جماعت کا موقف ہے وہی ہم سب کا موقف ہے. اس بات کو تھوڑا اور کھول کے بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سکھایا، پورا دین بتایا. آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے. وضو کیسے کرنا ہے ایک ایک بات بتائیے. 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ ایسے دھونا ہے، ہاتھ ایسے دھونا ہے، مسا ایسے کرنا، بتائے تفصیل سے بتائے، ایک ایک بات بتائی گئی. نماز کیسے پڑھنی ہے ایک ایک بات بتائی گئی. کھانا پینا کیسے ہے وہ بھی بتایا گیا، پیشاب پاخانہ کیسے کرنا وہ بھی بتایا گیا. اسلام میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں. علماء جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی پوری رہنمائی کرتے. رمضان آتا ہے رمضان کے مسائل بتاتے، قربانی آتی ہے قربانی کے مسائل بتاتے، کوئی حج پہ جاتا ہے حج کے مسائل بتاتے، زکات کسی کو ادا کرنا زکات کے مسائل بتاتے. دین کے ہر چھوٹی بڑی بات جب ضرورت پڑتی ہے بتاتے ہیں. جہاد پہ نہیں بولتے، جہاد کی بات تقریر نہیں کرتے. کیوں نہیں تقریر کرتے؟ بوزتے ہے. یہی بات ہے. کیا سچائی یہی ہے؟ آپ کے دل میں اتنی جرات، اتنی ہمت، اتنی بہادری آ گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ علماء جہاد پہ تقریر کریں، جہاد کے موضوع پہ لوگوں کو ابھارے. اللہ کی بندو، جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اس موقع پر اس چیز کو بتایا جاتا ہے. یہاں اس ملک ہندوستان کے اندر ہمیں جو حقوق حاصل ہیں اور ہماری جو سچویشن، ہماری جو کیفیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اگر جہاد کے نام پر کوئی کسی کو بھڑکا رہا ہے وہ مسلمان کا خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کبھی علماء کے ذریعے آئے گی تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت.
خیر عالم اگر یہ جملہ لے کر کے اٹھے ہماری مسجدوں میں آئے، نوجوان کوئی آئے اور ہمارے کسی نوجوان کی بات سمجھانے لگے، مسجد سے کھگڑ دو اس کو، بغیر دو اس کو مسجد سے. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ دین کا پرچار کر رہا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہمارے نوجوان کے لیے خیرت پیدا کر رہا ہے، کبھی مت سوچنا. یہ فطرہ ہے، فطرہ کرم لوگ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو حرکتیں کرتے ہیں. ایک مثال میں آپ کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی زندہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو. اس حدیث کے شرح میں شاعری نے بہت پیاری بات لکھی، بہت پیاری بات لکھی، یاد رکھنے والی بات لکھی. کہا دیکھو وہ کہاں جا رہے تھے؟ صحابی کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ جہاد اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ کے نبی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پیارے نبی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وقت پہ نماز پڑھ لو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، اور جہاد یہ سب سے زیادہ محبوب عمل. یہ صحابی رسول کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ بولو کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ تو اجازت کیوں لے؟ چلے جاتے. اجازت کیوں لے رہے بھائی؟ نیکی کا کام ہے نا، نیکی کا کام ہے، شہادت مل جاتی چلے جاتے ذرا. یہ اجازت کیوں لے گئے؟ کیوں لے گئے اجازت؟ یہ شرط ہے، شرط، یہ شرط ہے جہاد کی شرطوں میں سے اہم شرط ہے کہ مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہوگا وہ بتائے گا کہ کب جہاد کرنا ہے کب نہیں کرنا، کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. ایسے جسے نہ نماز میں توفیق ملتی ہو، جس کا نہ عقیدہ درست ہو، جس کے دل میں نہ سنت کا احترام پایا جاتا ہو، جس کے گھر میں نہ نماز کا احترام کیا جاتا ہو، نہ قرآن سے کوئی ان سے نہ بتا ہو، وہ آگے جہاد کی بات کرتا ہے نوجوان سوچتا ہے کہ یہ بڑا ہمت والا ہے اور مولوی صاحب مسلم. یہ گمراہی، یہ گمراہی ہے. اس کی شرطوں میں یہ چیز شامل ہے. تو دینی بھائیوں اس موضوع میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیشہ سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا منہج یہ رہا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے موقف کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا جماعتی جو موقف ہوتا ہے وہی سب کا موقف ہوتا ہے. اس پر الگ سے کوئی اگر اپنا موقف اختیار کرنا چاہتا ہے اس موقف کی کوئی ویلو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسی دینی بھائیوں ایک خاص بات یہ ہے جو ہماری خصوصیات میں سلفیوں کی خصوصیات میں سے ہے، وہ یہ کہ ہم کتاب و سنت کو، جیسا کہ ناظم اجلاس نے بھی، مولانا عابد سرابی صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، اس کو تھوڑا تفصیل سے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم فہم سلف میں پابند ہوتے ہیں. فہم سلف یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے صحابہ کرام نے کیا سمجھا وہ بتاؤ. آپ قرآن کا ترجمہ کر کے جو معنی بتا رہے ہو اگر وہ معنی صحابہ کرام نے سمجھا تھا ہمارا صدقنا. آپ حدیث رسول پڑھ کر کے جو معنی بتا رہے ہو اگر وہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا تو ہم سمجھیں گے ہاں یہ دین ہے. باقی آپ قرآن کی آیت پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر کے آپ اپنے سے کوئی معنی بتا رہے ہیں تو اس کو نہیں مانیں گے. ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم وہ مانیں گے جو قرآن کی آیت پڑھ کر کے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کے صحابہ کرام نے جو سمجھا تھا ہم اس کو مانیں گے. ورنہ آپ جذبات میں مبتلا ہو کر کے آپ اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے مطابق کوئی معنی پیدا کر کے بتاؤ، ہماری نظر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. آپ کی پسند ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، صحابہ کا فہم ہمارے لیے شریعت. آپ کی چاہت، آپ کی طبیعت کے مطابق کوئی بات آپ بتاؤ گے ہمارے نزدیک کوئی ویلو نہیں. ہمارے نزدیک ویلو کس کی ہے؟ جو صحابہ کرام کا فہم ہے. اس کی مثال دیتا ہوں جیسا کہ بتایا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لی، صلح جب ہو گئی تو صلح کے بعد ایک فرقہ خوارج کا الگ سے مل گیا. انہوں نے کہا نہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے نہ تمہارے ساتھ رہیں گے. اور سیرت نگاروں نے لکھا 6,000 لوگ، کتنے لوگ؟ 6,000 لوگ الگ ہو گئے. کتنے احمق تھے. کن سے الگ ہو رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو رہے ہیں. یعنی ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرے مبشرہ میں سے ہے، یعنی جن کے جنتی ہونے کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اپنی زبان سے دی. ان سے الگ ہونے کے لیے تم گمراہ ہو. اتنی عقل ماری جاتی، عقل اتنی ماری جاتی جب آدمی جذبات سے جیتا ہے اور فہم صحابہ کو اہمیت نہ دے کر کے اپنے حساب سے نہیں سمجھنے لگتا تو ایسے گمراہ ہوتا ہے. علی سے کہا تم تمہارے ساتھ نہیں رہے گے. 6,000 لوگ الگ ہو گئے. اب تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے اجازت دے میں جا کے ان لوگوں سے بات کرتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ آپ جا کے بات کرو گے ان لوگوں سے، مجھے ڈر لگا. کیا کہا؟ مجھے ڈر لگا کہ خوخار لوگ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو کہا نہیں، آپ اطمینان رکھیے، آپ نماز تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پڑھیے گا، اور میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد نہا دھو کے اچھا کپڑا پہنا، کنگھی کی، مطلب تیار ہو کر کے ان خوارج کے پاس چلے گئے. ان لوگوں نے دیکھا تو ویلکم کیا، اچھے سے پیش آئے، اور کہا بتائیے کیسے آنا ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس میں صحابہ کی جانب سے آیا. اس کی جانب سے ایک ایک جملہ اتنا معنی خیز تھا، ایک ایک بات اتنی معنی خیز تھی کہ اس سے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا. کہا میں تم لوگوں کے پاس ان لوگوں کی جانب سے آیا ہوں جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. میں تم لوگوں کے پاس ان کی جانب سے آیا ہوں جو امیر المؤمنین ہے، مومنوں کے امیر یعنی علی ہے. میں تم لوگوں کے پاس ان کی جانب سے آیا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہے، اور سننے آیا ہوں کہ تمہارا اعتراض کیا، تمہارا کہنا کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور آپ دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے آپ لوگوں نے حکم متعین کر دیا، کسی اور کو جج بنا دیا کہ صلح ہو جائے. تو یہ چیز آپ نے قرآن کے خلاف کی ہے. دیکھیے یہ بات سمجھنا ہے کہ فہم صحابہ کتنا ضروری ہے، صحابہ کا فہم کتنا ضروری ہے کہ آدمی صرف ترجمہ کر کے گمراہ ہو جائے گا. یقیناً قرآن میں آیت جو ہے ویسے ہی ہے کہ حکم الا للہ، کہ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. یہ ترجمہ ہے اس کا. یہی پڑھ کے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا. حکم الا للہ، حکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا. اللہ کے بندو، یہ آیت تم پر نازل ہوئی یا پیارے نبی پہ نازل ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو سمجھایا، بتایا اس کا معنی مفہوم. وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ تم نہ سمجھتے ہو. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا وہ اس کا معنی مطلب صحیح سمجھیں گے، یہ بات میں پیدا ہونے تم لوگ زیادہ سمجھتے ہو. عبداللہ اپنے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ٹھیک ہے، تمہارا ایک اعتراض یہ ہو گیا. دوسرا اعتراض کہا یہ بتاؤ کہ جب ہم جیت گئے تھے جنگ صفین میں، جو ہمیں غلبہ نصیب ہوا، تو آپ نے یعنی علی نے کیوں نہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین یا جو بھی تھے، جو بھی صحابی تھے، ان لوگوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ انہیں قیدی کیوں نہیں بنایا؟ کہا ٹھیک ہے، دو اعتراض ہو گیا. تمہارا تیسرا اعتراض بتاؤ. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ علی امیر المؤمنین ہے، تو انہوں نے امیر المؤمنین کا جو لفظ ہے معاہدے کے اندر اس کو مٹا کیوں دیا، اس کو کٹ کیوں کروایا؟ جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو امیر المؤمنین نہیں مانتے ہیں، اسے کٹ کرو، تو اگر امیر المؤمنین تھے تو کیوں کٹ دیا؟ اور اگر امیر المؤمنین نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا کہ امیر المؤمنین؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس، یا اور کچھ بھی ہے، اور کچھ کہنا کہ بس ہو گیا؟ کہانی بس ان تین اہم ترین اعتراضات کا آپ جواب دیں تو ہمارے، جیسا کہ ناظم اجلاس نے کہا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بہت اچھے کرتے تھے. اور دیکھیے ایمان سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، توحید سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. ایمان سیکھو، توحید سیکھو، سنت سیکھو. صرف محض کسی کی قرت دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ بہت اچھے قرت کرتا ہے. کتنی اچھے قرت کرنے والے، کتنے اچھے قرآن پڑھنے والے قبروں میں مجاوری کر رہے ہیں، تاکہ دیکھ کو مزہ ہوگا. قبر پرستی میں مبتلا ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں. قرآن کا فہم اصل ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ اصل ہے، اور وہ فہم و ساتھ وہ سمجھ وہی ہونی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارا پہلا اعتراض کہ جج صرف اللہ تعالیٰ، کسی اور کو حکم نہیں بنایا جا سکتا. کہا بالکل. کہا دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات میں حکم بنا لیا کرو، تم اپنے معاملات میں حکم بناؤ. کہا ہے؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کہا میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو جائے
میاں بیوی میں جب لڑائی ہو جائے اور جدائی تک نوبت پہنچ جائے تو ایسا کرو صلح کرنے کے لیے ایک حکم یہاں سے دولہے کی جانب سے اور ایک حکم دلہن کی جانب سے، تو جج بنا کر کے ان کے معاملات سن کر کے کوئی فیصلہ کر لیا۔ تو کہا کہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے حکم بنا لو، میاں بیوی کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور یہاں تو خون کی ندیاں بہ رہی تھی، یہاں خونیزیں ہو رہی تھی، لوگوں کی جان بچانے کے لیے حکم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لوگوں کی جان بچانے کے لیے حکم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم لے کے جو بڑے ہو انہیں کو کوئی نہ نہیں جا، قرآن کو سمجھو جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ کا پہلا جواب آ گیا۔ تو یہ بتائیے کہ جب جنگ جیت گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر انہوں نے قیدی کو نہیں بنایا، کہا آپ نہیں مارو۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو کیا کہا؟ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے۔ نبی کی بیویاں کون ہے؟ تمہاری ماں ہے۔ جیسا پہلے جنگوں میں ہوتا تھا کہ مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا، یعنی ان کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا جاتا تھا، ان سے جسمانی تعلقات قائم کیے جاتے تھے، لونڈی بنا کے رکھا جاتا تھا۔ کتنی خبیث بات کہہ رہے ہو، جو تمہاری ماں ہے وہ امہات المؤمنین ہے، انہیں لونڈی بنانے کی بات کر رہے ہو، کتنی خبیث بات کر رہے ہو؟ وہ بھی جواب دیں گے کہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ امیر المومنین کا تو لفظ کٹوایا کیوں؟ کہا صلح حدیبیہ کا موقع یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں میں صلح ہونے لگی۔ صلح کے اندر بہت سارے نکاح رکھے گئے، یہ صلح ہو رہی ہے فلاں 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 چیز پر۔ اس کے ابتدا میں شروعات میں جو لکھا گیا یہ صلح ہو رہی ہے محمد رسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان۔ مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کیسا؟ کیا کہا؟ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کیسا؟ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کا لفظ کٹ کرو، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ کیا لکھو؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ دستاویز تیار کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جہاں پر رسول اللہ لکھا ہوا اس کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو رسول اللہ مان رہا ہوں پھر بھی اس جملے کو مٹاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مٹا سکتے تو بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ پیارے نبی امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، علم کے سمندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کسی مصلحت کے تحت آپ کو لکھنے پڑھنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے کہ یہ بتاؤ یہاں رسول اللہ کا جملہ کہاں لکھا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے سے مٹا دیا۔ کیا مٹا رہے؟ کیا مٹا رہے؟ تو رسول اللہ نہیں ہے؟ رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے، لیکن صلح کے لیے ان ظالموں کی اس بات کو اللہ کے نبی نے ایکسپٹ کیا کہ صلح ہو جائے۔ صلح میں جو خیر ہے، صلح میں جو برکتیں ہیں، صلح کے جو فوائد ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ان نادانوں کی ایک ضد ہے اور لفظ رسول اللہ مٹا ہے تو مٹا دینے سے کیا رسول اللہ نہیں رہ جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے مٹا دیا، اللہ کے نبی نے یہاں مٹایا۔ اللہ رب العالمین بالکل وہی جملہ قرآن مجید میں نازل کر دیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفر۔ مٹا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مٹانا چاہے تو اب مٹ جاؤ گے، کوئی آپ کو ختم کرنا چاہے تو اب ختم کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھنا چاہے باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ جس کو سربلند کرنا چاہے سربلند رہے گا۔ جذبات سے نہ چلو، عقل اور عقل کو استعمال کر کے شریعت کو سمجھو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی محمد رسول اللہ ہو کر کے لفظ رسول اللہ مٹوا رہے صلح کے لیے، علی نے کیا غلطی کی؟ اگر انہوں نے امیر المومنین کے لفظ مٹوا دیا، 6000 میں سے 2000 لوگوں نے فوراً توبہ کی، 2000 لوگوں نے توبہ کی، اور توبہ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آگر بی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے، پشیماں ہوئے، نادم ہوئے، اور مانا کہ ہاں فہم صحابہ ضروری ہے،
قرآن سے حدیث سے ہم وہ سمجھیں گے جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا. اگر ہم خود ہی کوئی آیت لے کر کے اس کا ترجمہ معنی خود کر کے اور خود سے فہم پیدا کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو منہج سلف کی خاص بات کیا ہے کہ یہ عقل کو دین بنانے کے لیے استعمال کرنے نہیں دیتا کہ آپ دین بنانے رہو. جو دین موجود ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ عقل کا استعمال کرو, لیکن دین بنانا نہیں ہے, دین خود سے کرانا نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تھی بے ترتیب باتیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں آئے اللہ تم العالمین ہمیں سے میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاصیت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سلفیوں کے ہاں پورے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کی ہے. توحید کے بعد ہم توحید کے ساتھ ساتھ ترتیبات کہنا مناسب نہیں ہے. توحید کے ساتھ ساتھ ہم سب سے زیادہ دھیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لازم قرار لیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے وہی سمجھیں گے, وہی سمجھنا دین ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تابعین نے کبھی تابعین نے سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مطابق سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.